آج کے معاشرے کے اندر 80% سے زیادہ حصہ عورتوں کے فیشنیبل لباس کا ہے، جس کی وجہ سے مرد جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ باڈی شیپ پہنیں گی، باریک پہنیں گی، اور حدود بھی اس کی اتنی کم، بغلیں دکھ رہی ہیں، پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، جی کولے دکھ رہے ہیں، پیٹ کھلا ہوا، پیٹھ کھلی ہوئی۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو مرد بنایا ہے، مرد کو مرد بنایا ہے۔ انسان تو اپنی بہت ساری وہ چیزیں جن کے اوپر مکھی بیٹھنے کا امکان ہوتا ہے اس کو ڈھکا چھپا کے رکھتا ہے، ڈھانک کر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ میٹھی چیزیں، وہ میٹھی ڈش، اور وہ کھلا ہوا گوشت جس کے اوپر مکھی فوراً آ جایا کرتی ہیں، تو آدمی اس کو کور کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اسی طرح ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے، انسان کا لالچ ہوتا ہے، آدمی اس کو بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ مثلا سونا اور چاندی، پیسے اور زر و جواہرات، وہ جو ہے سٹنگ روم میں ایسے نہیں رکھ دیتا، بلکہ تالے میں رکھتا ہے، تالے میں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف آدمی کی کشش ہوتی ہے۔ اچھے بھلے آدمی کئی مرتبہ لالچ میں آ کے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہاتھ بڑھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں انسانوں کی ضرورت رکھی، اس میں کچھ خواہشات ہیں، تو آدمی اس پر دل دے بیٹھتا ہے۔ لہذا پیسے، زر و جواہر، یہ آدمی کہاں رکھتا ہے؟ تالے میں رکھتا ہے۔ مٹھائی کی ڈش، مٹھائی کی پلیٹ، گوشت کا برتن کھلا نہیں رکھتا، اس کو ڈھانک کے کور کر کے رکھتا ہے، اس لیے کہ اس پر نہ جانے کتنی چیونٹی اور کتنی مکھیاں آ کے بھنکیں گی۔ تو ہر وہ چیز جس میں کسی کو رغبت ہوتی ہے، آدمی اس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کے اندر عورت کی رغبت، عورت کے اندر مرد کی رغبت رکھی ہے، بلکہ مرد سے زیادہ عورت کے اندر رغبت رکھی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ پاک نے اس کو ڈھکا چھپا رہنے کا حکم دیا۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ جی میں عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کروائے، کسی حکیم کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے۔ وہ میٹھائی کیا ہوا جس پر مکھی نہ بھنکے؟ جس پر مکھی نہ آئے وہ میٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس مرد کے اندر مردانگی نہ ہو، جس مرد کے اندر رغبت نہ ہو، وہ مرد کہاں ہوا پھر؟ اس کو تو کوئی اور نام دینا چاہیے۔ تو جب اللہ رب العزت نے دونوں کے اندر معاملہ اس طرح کا رکھا، خود انسان اپنے کشش والی چیزوں کے بارے میں جس میں آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا لالچ ہوتا ہے، ان کو آدمی چھپا کے رکھتا ہے، اوپن نہیں رکھا کرتا۔ جیسے کہ سونا، چاندی، کیش، آدمی ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے اور ہمیشہ لوک میں رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ قیمتی تو عورت ذات ہے، پھر اس کو چھپا کے کیوں نہیں رکھتا؟ کسی نیکدل عالم سے سوال کیا کسی بندے نے، کہا کہ یہ آپ لوگ اپنی عورتوں کو کور میں کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سوچ، مثال دی، آدمی 1 کلو گوشت ٹوکری میں رکھ کر، کھلی پلیٹ میں رکھ کر، سر پہ رکھ کے اپنے محلے کے اندر سفر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوے اٹھا کے لے جائیں گے۔ کہ جب 1 کلو گوشت اوپن نہیں رکھ سکتا، اس کو کوے اٹھا کے لے جائیں گے جی؟ تو یہ 5 فٹ کی جو باڈی ہے، عورت ذات 5 فٹ کی باڈی ہے، اگر اس کو بھی ڈھانپ کر اور چھپا کے نہ رکھیں، اس کو بھی اچک کے لوگ لے جائیں گے، اس میں بھی لوگ جی ہوس کی نظروں سے اس کا شکار کریں گے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی احتیاط کے ساتھ رہے۔ تو لباس کی وجہ سے بہت سارے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، اور خاص طور سے آنکھوں کا گناہ۔ اگر ساری کی ساری عورتیں برقع پہنے، اور برقعے بھی جھلک لالا نہیں، چمک دمک والے نہیں، کہ وہ برقعے تو خود دعوت گناہ دیتے ہیں جی، جو برقع خود جگمگ ہوگا، تو مرد کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا کہ نہیں کہ جب برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنی خوبصورت ہوگی، تو رغبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر وہ برقع کہاں ہوا؟ وہ چھپانے والا کہاں ہوا؟ وہ تو نظارہ کرنے کی دعوت دینے والا ہوا، وہ تو داعی ہوا، وہ تو گناہ کی دعوت دینے والا برقع ہوا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو میرے پیچھے کسی نہ کسی جگہ زیارت کا موقع تو مل ہی جائے گا۔ جب ہم گھر میں جائیں گے اپنے، اور جب ہم اپنا حجاب اٹھائیں گے، نقاب اٹھائیں گے، اور گاڑی میں بیٹھیں گے اور اس کو سمیٹیں گے، تو کچھ پنڈلی دکھ جائیں گی، کچھ چہرے دکھ جائیں گے، تو حرام لذت لے لینا، آنکھوں کا زنا تو ہم سے کر ہی لینا۔
جو عورتیں، جو لڑکیاں، اچھی طرح صاف سن لیں، جو عورتیں، جو لڑکیاں خوبصورت لباس پہن کر، فیشنیبل لباس پہن کر، خوبصورت لباس پہن کر، فیشنیبل لباس پہن کر، جگمگ جگمگ لباس پہن کر، اور لباس بھی ٹائٹ پہن کر، جی باڈی شیپ پہن کر نکلتی ہیں، در حقیقت ان کے دل کے اندر زنا کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ ہو گیا مردوں کو خاموش دعوت نظارہ دیتی ہیں کہ تم مجھے جب پاؤ گے تب پانا، لیکن کم از کم میرے وجود کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے میری تصویر لے کر جاؤ اور تصور میں جا کر تصور میں مجھ سے زنا کرتے رہو۔ پتہ نہیں میں اتنے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے جو عورت بجتا ہوا زیور پہنے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حیا ختم ہو چکی، حیا فوت ہو چکی۔ اگر حیا ہوتی تو ہر لمحے اس کو اس بات کا احساس ہوتا، ہائے میری آواز کسی کے کان میں جا رہی ہے، جب کان میں جا رہی ہے تو اس کی نظر میری طرف پڑ رہی ہے، تو میں ایسا عمل کیوں کروں جس کی وجہ سے کسی کی نظر میری طرف متوجہ ہو۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ عورتیں برقع پہن دی ہیں تو یہ با حیا ہیں، نہیں، حیاؤں کا پتہ تو ان تمام چیزوں سے چلتا ہے۔ وہ اگر جگمگ جگمگ برقع پہنے ہوئے ہیں، وہ اگر فیشنیبل برقع پہنے ہوئے ہیں، فیشنیبل اگر وہ جوتی پہنی ہوئی ہیں، فیشنیبل اگر وہ سینڈل پہنی ہوئی ہیں، فیشنیبل اگر وہ حجاب پہنے ہوئے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگرچہ وہ حجاب کے اندر چھپی ہوئی تو ہیں، لیکن حجاب کے اندر چھپی ہوئی عورت ذات جو ہے وہ باحجاب نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تمنائیں تو حرام پنپ رہی ہیں۔ اگر اس کے نیت کے اندر، دل کے اندر حرام تمنائیں نہ ہوتی تو